بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الحبیب الذی ترجا شفاعتہ لکل حول من الاحوال مقتحمی۔ معزز سامعین، خانقاہ سے آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے اور چشتیہ اسکول آف تھاٹ کے عظیم بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک جاری ہے۔ آج میرا موضوع ہوگا کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور آج کی نوجوان نسل۔ حضرت بابا فرید الدین وہ شخصیت ہیں جن کے کردار کی عظمت، جن کے افکار کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ 8 صدیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس مینارہ ہدایت کی روشنی انشاءاللہ تا سرحد قیامت جادہ عرفان ذات الہی، جادہ عرفان ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والوں کو میسر رہے گی۔ اہل اسلام تو کیا، دوسرے مذاہب کے لوگ بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہیں۔ آج کے دور کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ہم نے اپنے ہیروز کو اندھی عقیدت کے خاص دائرے میں قید کر دیا ہے۔ ہم نے اپنے ان ہیروز کو، اپنے اولیاء اللہ کو، اپنے ان بابوں کو چند صحیح یا غلط کرامات کے دائرے میں رکھ لیا ہے اور اسی کو ان کا بزرگی کا معیار بنا دیا ہے۔ ان کی فلاسفی آف لائف، ان کی عملی جد و جہد اور جبر سے ٹکرانے کی جرت کو اور سینکڑوں لاکھوں ہزاروں لوگوں کی زندگیاں با مقصد بنانے کو ہم نے یکسر نظر انداز کر دیا ہے۔ آج ان کی قبروں پہ جاتے ہیں، پھول چڑھائیں، فاتحہ پڑھیں، لنگر کھائیں، قوالی سنیں، وجد اور حال کھیلیں، جیسے تھے ویسے ہی واپس لوٹ آئیں۔ یہ کیا ماننا ہے، یہ کیا جاننا ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم کسی بزرگ کے دربار پہ جاؤ تو اس کے لنگر خانے کی طرف نظر کم کرو، بلکہ اس کے سینے کا لنگر کھاؤ، یعنی اس کی تعلیمات کو دیکھو، انہوں نے ایجوکیٹ کیا کیا ہے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرو۔ آج کی جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ تشنا ہے، وہ حقیقت جاننا چاہتی ہے، حقیقت دیکھنا چاہتی ہے، حقیقت سننا چاہتی ہے۔ تو خدا را ان ہستیوں کے اصل کردار کو اجاگر کیجیے، ان کو افسانوں میں نہیں بلکہ حقیقت کے نور سے نوجوان نسل کے دلوں کو منور کیجیے، ورنہ شیطان اور اس کے چیلے جنہوں نے ازل سے انسان کو گمراہ کرنے کی ڈیوٹی لی ہوئی ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں۔ تو اس موضوع کے مطابق میں نے جہاں تک ہو سکا اپنی علمی کم مائگی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی حیات طیبہ کا جو مطالعہ کیا، تو آپ کی اس حیات طیبہ میں سے میں نے کچھ پوائنٹس اخذ کیے ہیں جو کہ آج کی نوجوان نسل کو کردار سازی میں، شخصیت سازی میں اور اپنے کردار کی بلندی میں اور اپنے منزل کے حصول کے لیے معاون ثابت ہوں گے۔ تو میں سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈسکس کرتا چلا جاؤں گا۔ سب سے پہلے اگر آپ ہیڈنگز دیکھیں جو میں نے آپ کی حیات طیبہ میں سے اخذ کی ہیں، وہ کیا ہے کہ مقصد حیات کا تعین، حصول علم کی لگن، تعمیل ارشاد، ذاتی شعور، منزل کی جستجو، خودی کی تلاش، قلبی اور ذہنی یکسوئی، مجاہدہ اور بدلتے ہوئے معاشرتی حالات پر گہری نظر، گفتار نہیں کردار، بے غرضی، قوت فیصلہ، خود کو نہ کہنے کی جرت اور خود جیسے بنانے کی اہلیت اور دلوں کو فتح کرنے کا ہنر۔ تو یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کو میں فردن ڈسکس کروں گا۔ تو آپ دیکھیے گا کہ ہم افسانوں سے اور فرضی کرامات سے باہر نکل کے اللہ کے اس ولی کی حیات طیبہ کو جب سمجھیں گے، پڑھیں گے، تو ہمارے لیے روشنی میسر ہوگی منزل تک پہنچنے کے لیے۔ سب سے پہلا جو ٹاپک تھا وہ تھا مقصد حیات کا تعین۔ ایک نوجوان کے لیے اپنی زندگی کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ اس نے کس منزل تک پہنچنا۔ ملتان کی ایک مسجد
جس میں حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس دور میں مسجدی اسکول یا مدرسہ ہوا کرتی تھی، اور نافع نام کی ایک بک آپ پڑھ رہے تھے اپنے استاد سے۔ اتفاقاً حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ تشریف لائے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے حضرت فرید الدین کو مخاطب کیا، فرمایا اے نوجوان کیا پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی جناب میں نافع نام کی کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو خواجہ قطب صاحب نے فرمایا کہ اس نافع نے تمہیں کوئی فائدہ بھی دیا، تمہیں اس سے کوئی نفع بھی ہوا؟ تو حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً جواب دیا کہ نہیں جناب، مجھے اس کتاب سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب دیکھیے کہ نوجوان فرید الدین کا ذہن واضح تھا کہ میں جو تعلیم حاصل کر رہا ہوں وہ میری منزل تک پہنچنے کا ایک زینہ تو ہو سکتا ہے، ایک سہارا تو ہو سکتا ہے، ایک سٹیپ تو ہو سکتا ہے، لیکن میری منزل نہیں۔ اور انہوں نے فوراً خواجہ قطب صاحب سے عرض کی کہ جناب مجھے اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں ہو رہا پڑھنے کا۔ تو یعنی انہوں نے سمجھا کہ کتاب صرف کتاب پہ بھروسہ کرنا نہیں ضروری، بلکہ کتاب سے آگے کے بھی کچھ مراحل ہیں جو طے کرنے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، حصول علم کی لگن۔ اب جو سوال پوچھنے والے تھے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم مزید سیکھنا چاہتے ہو، اپنی منزل کی طرف چلنا چاہتے ہو، منزل مقصود حاصل کرنا چاہتے ہو، تو میں دہلی کا رہنے والا ہوں، تو کبھی تم دہلی چلے آؤ۔ اب فرید الدین عطار جو ہیں انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ مجھ سے یہ کویشچن کرنے والی شخصیت کو عام شخصیت نہیں ہو سکتی، تو مجھے ضرور ان کے پاس دہلی جانا چاہیے۔ تو خواجہ فرید الدین عطار نے فوراً عرض کی کہ جناب میں دہلی جانے کے لیے تیار ہوں۔ تیسرا پوائنٹ آپ دیکھیں، تعمیل ارشاد، کمانڈ کو اوبے کرنا۔ اب خواجہ قطب الدین نے جب اشتیاق دیکھا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا، تو انہوں نے فرمایا نوجوان ابھی نہیں، ابھی تم پہلے دنیا کی بہترین یونیورسٹیز میں جاؤ، دنیا کے بہترین اساتذہ سے اکتساب فیض کرو، ان سے علم حاصل کرو، اس کے بعد تم دہلی میرے پاس آنے کا سوچنا۔ اب نوجوان فرید الدین نے کمانڈ کو اوبے کیا، اور دیکھیں انہوں نے پھر دنیا کی بہترین علمی مراکز کا سفر کیا، جس میں انہوں نے غزنی، بخارا، بغداد شریف، دمشق، سیستان، بدخشاں، چشت، قندھار، ان علاقوں کا سفر کیا۔ اور یہ اس دور میں علمی مراکز تھے، اور وہاں پہ انہوں نے چند نام لیتا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ سیف الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین زندوسی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان جیسے ائمہ علم و فن سے ملاقات کی اور ان سے علم حاصل کیا۔ اب تعمیل ارشاد کے لیے وہ سفر کرتے رہے، ملک در ملک سفر کرتے رہے۔ تو اس سفر میں ان کے ذاتی شعور بھی میری ایک ہیڈنگ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، سیلف ریلائنس۔ اب یہ جو علم کا سفر تھا، انہوں نے اپنے اندر ایک خاص طرح کی ڈیولپمنٹ محسوس کی۔ وہ کیا تھی